سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے 2 جرم اپنی کتابوں کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ جنہوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی تھی، اور دوسرے وہ کہ جن لوگوں نے کتاب کے ساتھ محض سرسری سا تعلق رکھا تھا، سننے سنانے کا تعلق رکھا تھا، انہوں نے خود سے اپنی کتاب کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کا تیسرا جرم جو اپنی کتاب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لکھا، اور پھر اس کو منسوب جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف کر دیا کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر اتنا غصہ ہے، اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آیت مبارکہ میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ویل کا لفظ آیا ہے۔ اور ویل کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ویل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی برائی کا راستہ کھول دیا جائے، کسی کے ساتھ جو چیز جس حد تک بری ہو سکتی ہے اس کو جو ہے وہ ویل کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ ایسی برائی یا ایسی تباہی کہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ مزید اور کچھ ہو ہی نہ سکتا ہو تو اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ اور جو احادیث مبارکہ سے مفہوم نکلتا ہے کہ ویل تو باقاعدہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور جس میں ایک پتھر بھی اگر گرایا جائے تو بعض روایت میں 40 اور بعض روایت میں 70 آیا کہ وہ مسلسل پتھر 70 سال یا 40 سال تک گرتا رہے تو تب جا کے اس کی گہرائی میں پہنچے گا، اور اگر اس میں کسی بہت بڑی چٹان کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی وہاں پہ پگھل کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس ویل کو جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے غصے کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ پھر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کتاب کو لکھتے ہیں، تو یہ تو عام فہم سی بات ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، تو اس بات کو اللہ پاک نے اپنے کلام کا حصہ کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں اللہ پاک کسی عمل کو جو ہے وہ کسی عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی زبانیں یہ کہتی ہیں، ان کے منہ یہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کے لکھتے ہیں، تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا غصہ ہوتا ہے کہ یہ زبانیں، یہ منہ اور یہ ہاتھ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک غصے کا انداز ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا گیا کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں، یعنی کہ یہ سارا کچھ لکھا کیوں جا رہا ہے کہ اس سے ان کا پیسہ کمانا، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت قسم کے جو ہے وہ فتوے دیا کرتے تھے، آیات کا مفہوم وہ بتایا کرتے تھے کہ جیسا کہ لوگ ان سے چاہا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ دنیا کی وجاہت ہوتا تھا یا دنیا کا مال ہوتا تھا۔ تو گویا کہ چاہے وہ عہدہ حاصل کریں، عزت حاصل کریں یا مال حاصل کریں، کچھ بھی جو وہ اس سے حاصل کرتے تھے اس کو کہا گیا کہ مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام جی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ خامی اگر ہم اس امت کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک سرسری سا تعلق جو بن چکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے معاشرے میں 50 روپے کا وظیفہ بھی ملتا ہے، 500 والا وظیفہ بھی ملتا ہے، 1000 والا وظیفہ بھی ملتا ہے۔ تو جب وظیفوں کو جو ہے وہ پیسوں کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہو اور پھر غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ قرآن کے علم کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہو، اس کے پیچھے ایک پورا مافیا اب بن چکا ہے، یہ پورے ایک انڈسٹری بن چکی ہے جس میں قرآن کو ذریعہ معاش جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب جو کچھ وہ کما رہے ہیں، اور اس میں لکھنے والے، لکھوانے والے، پھیلانے والے، پہنچانے والے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں کا، یعنی کہ بنی اسرائیل کی عوام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے احبار، اپنے علماء کے اوپر بہت اعتبار کیا کرتے تھے، ان کی ہی بات کو حلال اور حرام جانتے تھے، تو گویا کہ ان کا حد درجے ان کو عزت دینا، احترام دینا، یہاں تک کہ خدائی تک کا مقام دے دینا، یہ بھی رویہ ان کے معاشرے کے اندر موجود تھا۔ تو اس سے ہمارے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ 2 طرح کے رویے دیکھے جاتے ہیں کہ یا تو دین سے منسوب لوگوں کو بہت زیادہ عزت اور احترام کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان سے سر پہ ہاتھ پھروا دینا، ان کی پھونک مروا دینا، اس کو بھی بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک رویہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دینی لوگوں کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے، بہت نظر انداز کرتے ہیں، ان کو غیر اہم سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے کسی بھی قسم کے علم کو جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کی ایکسٹریم جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مگر صرف چند دن تک جو ہے وہ چھوئے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ یہود یہ بات کیوں کہتے تھے کہ ہمیں آگ جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے چھوئے گی، جس کے لیے معدودہ کا لفظ آئے، یہ عدد سے ہے، اور معدود کہا جاتا ہے وہ جس کو گنا جا سکے۔ تو گویا کہ یہود کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم پہ کسی قسم کی سزا اول بات تو آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہ صرف چند دنوں کی ہوگی۔
اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے جب ان لوگوں نے گائے کو معبود بنا لیا اور اس پہ اللہ پاک کا غصہ آیا تو چند دنوں کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی تھی، پھر سزا ہوئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے جب ان لوگوں نے کہا ہم اللہ پاک کو براہ راست دیکھیں گے، کوہ طور پہ گئے، اللہ پاک کی طرف سے جلال آیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ تو بہت دفعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اس وقتی سزا دی اور اس کے بعد ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہ اللہ پاک کی ان کے ساتھ شان کریمی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے اس سے یہ جواز نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی وقت کے لیے ہم سے ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک دوبارہ ہمارے ساتھ انعام کا معاملہ کر دیتے ہیں، لہٰذا آخرت میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اول بات تو اللہ پاک ناراض ہوں گے نہیں، اگر ہوئے بھی تو چند دنوں کے لیے اللہ پاک غصے میں یہ بات کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی ہسٹری سے، اپنے ماضی کے واقعات سے جو سبق سیکھنا تھا، اس سے بجائے صحیح سبق سیکھنے کے انہوں نے اپنے لیے ایک اور جواز کا راستہ نکال دیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ پاک وقتی غصہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔